आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा एक और फिल्म का जो टीजर रिलीज हुआ है, 72 हूरें। ये एक नई फिल्म है जो रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले उसका एक टीजर रिलीज हुआ है जिस पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। जिस तरीके से द केरला स्टोरी का टीजर सामने आया था और एक नई बहस वहां पे छिड़ी थी, बहुत सारी बातें सामने आई थी और आतंकवाद के नाम पर एक गलत तरह की बहस छिड़ गई थी। अब यहां पर भी 72 हूरें नाम की फिल्म का टीजर सामने आया है और जाहिर है कि इसमें जो बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके से इसको मीडिया पेश करेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बहस ये छिड़ी है और ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है आतंकवाद के खिलाफ बनाई गई है और इसमें जो 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, तो वो ब्रेन वॉश के लिए कैसे उसका उससे ब्रेन वॉश किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को इसमें पेश किया गया है। इसमें जो ये फिल्म बनाई गई है उसके डायरेक्टर हैं संजय पूरन सिंह चौहान, जो कि 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं और उन्होंने ही ये फिल्म बनाई है। उन्होंने यही दावा किया है अपने बयान में कि हमने ये आतंकवाद के खिलाफ पूरी फिल्म बनाई है कि कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है नौजवानों का, कैसे उन्हें 72 हूरों का लालच दिया जाता है और कैसे उन्हें जो आतंकवाद के लिए यानी सुसाइड बम्बर कैसे बनाया जाता है, तो ये सब जिक्र किया गया है। और इसमें जो टीजर है उसमें सबसे पहले 6-7 तस्वीरें दिखाई देती हैं जिसमें ओसामा बिन लादेन की तस्वीर है, जिसमें अजमल कसाब, याकूब मेमन, हाफिज सईद, बिलाल अहमद, हकीम अली और मसूद अदर की तस्वीरें इसमें दिखाई गई हैं। और फिर इसमें एक डायलॉग आता है जो जाहिर है कि विलन का ही मालूम हो रहा है, क्योंकि जो हंसी है और जो डायलॉग है उसमें वो कहता है कि तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो तुमको सीधे जन्नत लेकर जाएगा। हा 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 हा। और इस तरीके का कुछ और जुमला है जो समझ में नहीं आ रहा है टीजर में, लेकिन ये टीजर है और इसमें पूरा जाहिर है कि अभी पूरी फिल्म आएगी, क्या है, कैसी है, क्या मोटिव है, वो देखा जाएगा। लेकिन टीजर से यही लग रहा है कि फिल्म मेकर ने आतंकवाद के खिलाफ ये पूरी फिल्म बनाई है। और जो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है, मैं इस पर जरूर बात करूंगा क्योंकि अब इसी पर शायद बहस होने वाली है। और ये कि कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे उनको लालच दिया जाता है जो नौजवान है, कैसे उन्हें सुसाइड बम्बर बनाया जाता है। तो इन तमाम चीजों का चूंकि जिक्र है, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने जब माहिरीन से बात की, उलमाए कराम से, तो उनका ये कहना है कि कुरान में कहीं भी 72 हूरों का जिक्र नहीं आया, कहीं भी 72 यानी 72 लफ्ज 72 यानी कोई तादाद नहीं बताई गई है कि 72 हूरें मिलेंगी कि 75 हूरें मिलेंगी कि 2 हूरें मिलेंगी, कितने हूरें मिलेंगी, कितने गिलमा मिलेंगे, इसका कोई कहीं तादाद नहीं दी गई। अलबत्ता ये कि कुछ अहादीस में इसका जरूर जिक्र मिलता है, तादाद का जिक्र किया गया है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कुरान में सिर्फ 72 हूरों का ही जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि जो जन्नत में जाएगा तो उसे मेवे मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे, शहद की नदियां मिलेंगी और वहां पे बहुत सारी चीजें, यहां तक कि वहां जो है शराब तहूरा का जिक्र किया गया है कि वो मिलेगी। और तो जाहिर है कि जो एक जन्नत का तस्वुर, जाहिर है कि जब हम यहाँ कहते हैं कोई चीज को देख करके, मिसाल के तौर पर कि अगर कहीं जमीन पर जन्नत है तो कश्मीर में है, तो कश्मीर जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे किस तरीके से पानी के झरने हैं जो बहुत मीठा पानी होता है, ठंडी हवाएं हैं वहां पे, और इसके साथ ही वहां पे जो बागात हैं सेब के और मेवे के, ये तमाम चीजें आप जो है वो देख सकते हैं। तो ये एक जन्नत का तस्वुर इस किस्म का किया जाता है। तो जो अच्छा, फिर जन्नत और दोजख,
جب جنت کا ذکر کیا گیا ہے تو دوزخ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کتنے دہکتی ہوئی آگ ہوگی اور وہاں کیا کیا پریشانیاں ہوگی، پیپ ہوگا، اور مطلب بہت جو خراب سے خراب تر چیزیں. اور اسی لیے جو ہے دوزخ اگر کہتے ہیں کہ دیکھنا ہو تو آپ جیل کی زندگی گزار آئیے، وہ ایک طریقے کی دوزخ ہے. تو دنیا میں ایک مثال اس طریقے کی پیش کی جاتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ خود صرف اسلام میں نہیں بلکہ دوزخ اور جنت یعنی نرک اور سورگ، اس کا تصور تو ہر مذہب میں پایا جاتا ہے کہ جو لوگ اچھا کام کریں گے انہیں جنت ملے گی، انہیں سورگ ملے گا. جو لوگ برا کام کریں گے انہیں دوزخ ملے گی اور انہیں نرک میں بھیجا جائے گا. تو یہ تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور اس کو اگر دیکھا جائے تو ہندو مت میں بھی سورگ لوک کہا گیا ہے، یا اس کو کہا گیا کہ یہ دیو لوک ہے، کہ جہاں پہ دیووں کا واس ہوتا ہے، جہاں دیوی دیوتا رہتے ہیں، وہاں جو ہے اس کو دیولوک اور سورگ کہتے ہیں. تو جو لوگ اچھا کام کریں گے وہ سورگ میں جائیں گے، یعنی جہاں دیوی دیوتا رہتے ہیں وہاں ان کو رہنے کو ملے گا. یہاں بھی یہ چیز کہا گیا ہے. تو پاپ اور پن، اچھائی اور برائی، سورگ اور نرک، جنت اور جہنم، اس کا تصور دوسرے اور مذاہب میں ملتا ہے. کہنے کا مطلب یہ، اب جہاں تک سوال برین واش کا ہے کہ 72 حوروں کا لالچ دے کر کے جہاد کے لیے اکسایا جاتا ہے یا اور بھی لالچ دے کر کے، تو جہاں تک اکسانے کا سوال، کسی بھی چیز کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی بھی چیز کا. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو یہاں بھی پیسے کا لالچ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ دیا جائے گا، یہ کام کیجیے. اور آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں کئی ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں جو دیش سے غداری کرتے ہیں، اس میں کوئی مذہب کا تصور ہی نہیں ہے، وہ ہر مذہب کے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. پھر آپ جو ہنی ٹریپ کہتے ہیں، ہنی ٹریپ کیا ہے کہ لڑکیوں کا لالچ دے کر کے کیسے یہاں پہ غلط کام کرائے جاتے ہیں اور اس میں لوگ آ بھی جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں لوگ. خاص طور سے جاسوسی کے معاملے میں ہنی ٹریپ کا بہت استعمال ہوتا ہے. تو یا اور بہت ساری چیزیں ہیں تو جن کا لالچ دیا جاتا ہے یا خوف پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو مار دیا جائے گا، آپ کے ساتھ یہ برا ہو جائے گا اور آپ یہ کام کر لیجئے، یا تو خوف کی بنیاد پہ چلے جاتے ہیں. تو صرف حوروں کی بنیاد نہیں ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو خوف بھی پیدا کیا جاتا ہے. اور میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کروں گا کہ دہشت گرد جو لوگ بناتے ہیں، جو اس طریقے کے آتنکوادی گتیویدیوں میں نوجوانوں کو لے جاتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. بالکل میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ آئی ایس ہمارے سامنے نمونہ ہے. اسی کے علاوہ جو اور ہم اگر دیکھیں القاعدہ ہو یا جیش محمد جیسی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا اور اس قبیل کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ بھی صحیح ہے کہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ صرف بات ہندوستان کی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو آئے دن پاکستان ہو یا افغانستان ہو یا عراق ہو، سیریا ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے سوسائڈ جو ہے وہ بمبر کا استعمال کیا جاتا ہے، نوجوان لڑکوں کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے. اور ان کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کو کیا لالچ دیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، یہ ایک الگ قصہ ہے. ان کو کیسے ٹریننگ دی جاتی ہے یہ پورا اس فلم میں ہوگا. لیکن یہ صحیح ہے کہ اللہ اور رسول کے نام پر، اسلام کے نام پر دہشت گردی کو پھیلایا گیا ہے. یہ بالکل صحیح. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک شیطان جو ہے وہ بہت بڑا شیطان تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں کو بلایا، اور یہ دور موسیٰ ہے، موسیٰ کا دور ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا عابد ہے. تو شیطان نے بلایا کہ یہ جو عابد ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اس کو بہکانا ہے. کیسے اس کو بہکایا جا سکتا ہے؟ تو اس میں ایک شیطان کا شاگرد بڑھا، اس نے کہا میں اس کو مال و دولت کے ذریعے بہکا دوں گا. تو شیطان نے کہا نہیں، یہ عابد جو ہے بہت پختہ ہے، یہ پیسے کی لالچ نہیں کرتا ہے، مال و زر کی لالچ نہیں کرتا ہے. تو دوسرا پہنچا، اس نے کہا کہ میں اس کو زن کے ذریعے یعنی عورت کے ذریعے اس کو بہکا دوں گا. تو شیطان نے کہا نہیں،
یہ عورت کے ذریعے بھی بہکنے والا نہیں ہے۔ تو ایک شخص اور بڑھا وہاں پہ کہ میں اس کو دنیاوی لالچ جو ہے دوں گا، اس طریقے سے مطلب پہنچے، تو شیطان نے منع کیا کہ نہیں۔ تو ایک اور آیا، اس نے کہا کہ میں اس کو عبادت کے ذریعے بہکا دوں گا۔ تو وہ شیطان خوش ہو گیا، کہا کہ ہاں یہ طریقہ ٹھیک ہے، اور پھر اپنے شاگرد کو بھیج دیا۔ وہ پہنچا جہاں عابد موجود تھا، جہاں اللہ کی عبادت کرنے والا شخص موجود تھا، اس کے بغل میں مصلی بچھا لیا، اور وہ بھی عبادت کرنے لگا۔ جو شیطان تھا وہ بھی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ جو عابد تھے یہ انسان تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، یہ تمام چیزیں ہوتی تھی جو دنیاوی حاجات ہیں۔ اور جو شیطان آیا تھا عابد بن کر، عبادت گزار بن کر کے، تو اس کو نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی، وہ 24 گھنٹے عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اب جب یہ جو اصلی عابد انہوں نے دیکھا تو ظاہر ہے کہ انسان تھے، تو انہوں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اتنی عبادتیں کیسے کر لیتے ہو؟ تو اس شیطان نے اب بہکانا شروع کیا۔ اب اس شیطان نے کہا کہ اصل میں تم کر نہیں پاؤ گے۔ کہا نہیں میں کروں گا، کیونکہ میں اللہ کی اور زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں عابد کہلا رہا ہوں لیکن آپ جیسی عبادت نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر تمہیں ایک گناہ کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک گناہ کرنا پڑے گا۔ کہا کیا؟ کہا کہ فلاں جگہ ایک طوائف رہتی ہے، تم ایک رات وہاں جا کر کے گزار لو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ جب تم گناہ کا احساس کرو گے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، تو جب گناہ کا اللہ کے یہاں سے گناہ کا احساس ہوگا تو تم بھوک اور پیاس بھول جاؤ گے اور تم عبادت میں لگ جاؤ گے، زیادہ عبادت کرو گے۔ اب وہ معصوم عابد تھے، وہ وہاں پہنچ گئے، ظاہر ایک طوائف کے ہاتھ دروازہ کھٹکھٹایا، طوائف نے دیکھا تو سمجھ گئی، کہا ارے عابد تم کہاں یہاں؟ تو کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے۔ تو فوراً جو ہے وہ طوائف نے اندر بلایا اور کہا، سمجھایا عابد کو، کہا کہ وہ شیطان ہے، تمہاری جگہ صرف عبادت کے لیے ہے، اور تم اپنے مصلی پہ جائیے، پلٹ جائیے اپنے مصلی پر، وہ شیطان ہے تمہیں بہکا رہا تھا۔ تو ایک طوائف، اب آپ دیکھیے طوائف، میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک گمراہ ہونے والے عابد کو بچا لیا اور کہا جاؤ وہ شیطان ہے۔ تو اس طریقے کی میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے عابد بن کر کے جو صحیح اسلام کے ماننے والے ہیں، جو صحیح دین کو ماننے والے ہیں، ان کو ایسے بھی بہکایا جاتا۔ تو آج جو دہشت گردی اسلام کے نام پر آتنکواد ہے، یا اسلام کے نام پہ جو چیزیں چل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں تو آتنکوادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سوسائڈ بمبر بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے خلاف ایک پورا موومنٹ چل رہا ہے۔ خود ہندوستان میں کئی ملی تنظیموں نے آتنکواد کے خلاف باقاعدہ فتویٰ جاری کیا، یا آپ دیکھیے کہ ISIS کے خلاف باقاعدہ آیت اللہ سیستانی صاحب نے فتویٰ جاری کیا تھا، اور وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور یہ جو ISIS داعش جیسی دہشت گرد تنظیم کو مار بگایا تھا۔ تو یہ جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں یہ واقعی ہیں، اور اگر یہ فلم جو 72 ہورے کے نام سے آئی ہے، اگر مس یوز ان کا کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسی لالچ ایسا ہو کر کے برین واش کیا جاتا ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ اگر آتنکواد کے خلاف یہ فلم بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پہ تبصرے کیسے کیے جا رہے ہیں اور اس کا کیا کانسیپٹ ہے، کیسے ہے۔ پھر جو تصویریں پیش کی گئی ہیں ان کو فلم میں کس طریقے سے فلمایا گیا ہے یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یہ کہ یہ بالکل صحیح ہے، اور لیکن اگر کسی کا مقصد موٹیو یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کیا جائے تو یہ بالکل غلط ہے۔ برین واش جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے کیا جا سکتا ہے۔ برین واش کے لیے صرف 72 ہورے ہی نہیں، دنیا میں بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ لالچ جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے، اور وہ کسی کے اندر بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم کے اندر بھی، اور اس کی مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو بہرحال میں یہ آخر میں کہوں گا کہ اگر دہشت گردی کے خلاف، آتنکوادی گتیودھیوں کے خلاف اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بس یہ کہ کسی چیز کو غلط طریقے سے پیش نہ کیا جائے، اور کسی خاص طبقے پر اٹیکنگ
वाले मूड में कोई काम न किया जाए। जैसा कि हमने द केरला स्टोरी को देखा, अगर वो आतंकवाद के खिलाफ बनी है तो ठीक है, लेकिन एक खास तबके को बदनाम करने की जैसे कोशिश की गई है, और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं और हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की गई है, वो सही नहीं था। इसी तरीके से कश्मीर फाइल्स में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को उठाना ठीक है, लेकिन फिक्शन को फैक्ट करार दे देना और ये कह देना साहब कि ये एक नफरत का माहौल पैदा करना एक खास तबके, तो ये गलत है। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि स्वर्ग और नर्क, जन्नत और जहन्नम, तो इसका तस्वुर हर जगह पाया जाता है। अब ये कि उसका मिसयूज हो जाए, मिसाल तौर पर एक फौजी है, फौजी को बंदूक दी जाती है, बड़े बड़े असलहे दिए जाते हैं ताकि वो दुश्मनों का खात्मा करे, लेकिन कई बार ऐसा सुनने में आता है कि फौजी आपस में ही लड़ जाते हैं और आपस में गोली एक दूसरे को मार देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये कि मिसयूज तो किसी भी चीज का हो सकता है, वो मिसयूज ना हो, इसको रोकने के लिए हम सब बहरहाल आगे आएंगे। जहां तक अच्छे काम का ताल्लुक है, मैं फिर एक बार ये क्लियर कर दूं कि कुरान में 72 कोई तादाद नहीं आई है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने उलमाए कराम से बात की है, तो 72 लफ्ज नहीं आया है। हाँ, अहादीस में जरूर इसका जिक्र किया गया है। और जहां तक ये ताल्लुक है, तो जन्नत का तस्वुर जैसा है वो हर जगह, स्वर्ग का भी तस्वुर तकरीबन, अप्सराओं का जिक्र है और न जाने किसका किसका जिक्र है, कि ये तमाम तस्वुरात जो है वो पाए जाते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ कोई भी कदम अगर उठेगा तो उसके साथ हम भी खड़े होंगे, लेकिन अगर नफरत के खिलाफ कोई चीज की नफरत फैलाने के लिए अगर कोई कुछ होता है, तो जाहिर है कि हम उसकी मुखालफत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।